آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنات کے بارے میں۔ کیا واقعی جنات ہوتے ہیں؟ اگر جنات ہوتے ہیں تو کیا ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اور ایسی کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے جنات انسانوں پر ہنستے ہیں؟ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جن کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، ایسی چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ جیسے انسانوں میں پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، ویسے ہی پہلے جن جان تھے۔ ان کو جنات کا باپ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ابو الجان، جنات کا باپ۔ قرآن پاک میں 40 آیات جنات کے بارے میں ہیں، 10 سورتوں میں جنات کے بارے میں ذکر ہے۔ ایک پوری سورت جنات کے بارے میں نازل کی گئی، جس کو سورت جن کہا جاتا ہے۔ انسانوں کی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اس لیے ان کا انکار ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے مطالبے پر ان کو قرآن پاک سنایا۔ جیسے انسانوں میں درجے ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات کے بھی درجے ہیں۔ وہ جن جو گھروں میں رہتے ہیں ان کا نام عامر ہوتا ہے۔ سرکش جن مارد کہلاتے ہیں۔ مضبوط ترین جن عفریت کہلاتے ہیں۔ وہ جن جو سب سے زیادہ سرکش ہے وہ ابلیس ہے، آگے پھر ابلیس کی فوجیں ہیں۔ جنات کے بارے میں انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور اگر ہم جنات کا انکار کریں گے تو ہم قرآن پاک کے ایک حصے کا انکار کریں گے۔ جنات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ چھپی ہوئی مخلوق ہیں۔ شیطان جنوں میں سے ہی ایک ہے۔ کیا جنات سے ڈرنا چاہیے؟ بالکل نہیں، ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور نہ ہی ان کو اپنے سر پر سوار کر لینا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کچھ لوگ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں اتنا ہی علم ہے جتنا ہمیں قرآن و حدیث سے بتا دیا گیا ہے، باقی سب علم الغیب میں سے ہے۔ جیسے ہی قرآن پاک کی وحی شروع ہوئی تھی، جنات کا آسمان کی طرف جانا بند کر دیا گیا تھا۔ جب وہ آسمان کی قریب جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے، تو وہ ابلیس کے پاس گئے اور اس کو یہ بات بتائی، تو ابلیس نے کہا ضرور ایسا کچھ ہوا ہے جو تمہارا آسمان کی طرف جانا بند کر دیا گیا ہے۔ اب مشرق اور مغرب میں پھیل جاؤ اور پتہ چلاؤ کہ ایسا کیا ہوا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ پھر جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور نماز میں سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ سورت سنی تو وہ بول اٹھے کہ بخدا یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ پھر وہ واپس اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کو وہ سب سنایا جو انہوں نے سنا تھا، اور ان کو اپنے ایمان لانے کا بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنات سے ملاقات کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں۔ جنات بہت ہوشیار اور تیز ہوتے ہیں، اور وہ بہت مشقت والے کام بھی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اسی لیے جیسے ہی انہوں نے پہلی دفعہ قرآن سنا، وہ فوراً سمجھ گئے اور ایمان لے آئے۔ پہلے دور میں عرب کے لوگوں کو لگتا تھا جنات صحرا اور جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، تو جیسے ہی ان کے قافلے صحرا میں سے گزرتے تھے تو ان کا سپہ سالار بلند آواز سے وہاں پکارتا تھا کہ ہم یہاں کے جنات کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو جنات بھی ان پر ہنستے ہوں گے کہ یہ وہی انسان ہے جن کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، اور یہ اب ہم سے ڈرتے ہیں، ہماری پناہ مانگتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کی پناہ نہیں مانگنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔